بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی حیران کن خبر ہے جس نے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ توقع تو یہ تھی کہ شاید بھارت، جس کے پوری دنیا کی مختلف کمپنیز کے اندر بڑی کی پوزیشن پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گوگل ہو، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا دیگر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، لیکن پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے حیران کن خدمات سر انجام دی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کا سسٹم جیم ہوا ہے۔ یہ میں ڈیٹیل ذرا آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں۔ بھارت اور جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں نے گھیر لیا ہے۔ اب یہ انڈین میڈیا کیوں شور مچا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور اس وقت سمندر کے اندر ایک بڑے ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی نیوی فورسز اس وقت آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو اتھینٹک خبر ہے وہ پہنچے۔ لائن آف کنٹرول کی بات کریں تو ہلکی پھلکی جو جھڑپیں ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ کوئی بڑی جو جنگ ہے جس کو بہت زیادہ بنا کے پیش کیا جائے، اس طرح کا کوئی واقعہ لاسٹ نائٹ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ باغ ہے، آگے کوٹلی ہے، سمانی ہے، نیلم ہے، مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ خاص طور پر 2 جگہوں سے رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ جھڑپیں جو ہے وہ تھوڑے بہت ایک دوسرے کے جو مسلز ہیں وہ چیک کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس وقت سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے نیوی فورسز اس وقت آمنے سامنے ہے، سمندر کے اندر بھارت جو ہے وہ مشقیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے پچھلے 48 گھنٹے پہلے، آپ کو علم ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایکسرسائزز کی، اور اس کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو حدود ہے وہاں پہ جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی پوری جو تیاری ہے وہ شو کی ہے۔ اور جب بھی کوئی حالت جنگ کے اندر ممالک آتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو مخالف ہے اس کو بتایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی دونوں طرف جانوں کا نقصان ہونا ہے، بچ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ تو یہ الٹیمیٹلی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جیسے ایئر فورس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، پاک فضائیہ تو آلریڈی اپنی جو ایفیشنسی ہے وہ ثابت کر چکی ہے۔ بری افواج بھی آج مختلف سیکٹرز پر باقاعدہ اپنی ایکسرسائز کر رہی ہے، ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں، اور وہ بھی اپنے جو ٹینک ہیں، توپ ہے، وہ ویسے تو ہمارے ایک جو صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہتھیار کو تیل لگا لیں اور سب لوگوں نے میدان جنگ کے اندر جانا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ ابھی میرا خیال ہے ضرورت اس کی پیش نہیں آئی، وہ باقی اپنی حکمت جاری رکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بحری افواج ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت جو تقریباً 80 کلومیٹر دور جو پاکستان کی باؤنڈری بنتی ہے بحیرہ عرب کے ساتھ، جو باقاعدہ طور پر جو انڈیا ہے اس سے ہمیں علیحدہ کرتی ہے جو حدود، تو وہاں پہ وہ مشقیں شروع ہیں۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک شرارت جو ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر ایک جنگ کا آپ سمجھیں ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ تو گجرات کے جو آگے سمندر کا علاقہ ہے وہاں پہ الرٹ دیا ہوا ہے بھارتی فورسز نے، اور انہوں نے نوٹم ایک تو جاری کیا تھا کہ ایئر جو سپیس ہے وہ بند ہے، جو نوٹس ٹو ایئر مین جس کو نوٹم بولتے ہیں، کہ یہ ریسٹرکٹڈ ہے ایئر سپیس پاکستان کے لیے 23 مئی تک، بالآخر یعنی اپریل 30 سے 23 مئی تک یہ ایئر سپیس پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا کوئی جہاز ہو، کوئی پاکستان سے ٹریول کر رہا ہو، بے شک کوئی اور ایئر لائن ہو، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف جو نیوی ہے وہ آمنے سامنے ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ قدرت جو ہے نا وہ ہمیشہ کئی دفعہ وقت پلٹتا ہے، اور اس کے اندر بڑے سبق ہوتے ہیں۔ اب ایک وقت کے اندر مکتی بانے بنا کے 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کیا گیا، اور وہ پاکستان جو باقاعدہ طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہے وہ قائم تھا، اور زیادہ تر لوگ جنہوں نے علیحدہ وطن کی جدوجہد کی بڑے بھرپور انداز میں، وہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے۔ لیکن پاکستان کا نام پھر تقسیم ہوا، بھارت نے اپنا کردار ادا کیا، جو آپس کے اندر علاقے تقسیم تھے اس سے فائدہ اٹھایا، تھوڑا سا کلچر کے اندر جو مقامی کلچر ہے، بول چال، زبان کے اندر ڈیفرنس ہے، وہ ساری چیزیں آئی۔ لیکن آج وہی بھارت چیخ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جب حسینہ واجد وہاں سے اڑ کے اپنے عدلی جو دیش ہے بھارت پہنچی ہے، اور نیا ایک عبوری سیٹ اپ آیا ہے
تو اب وہاں پہ باقاعدہ چھترول کرتے ہیں بارڈر پہ جو بنگلہ دیشی افواج ہیں وہ بھی بھارتیوں کی، کہ نہیں آپ نے پہلے ویسے ہی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھالا جی کا بیڑا بنایا ہوا تھا، اس سے آگے آپ کراس نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی چھترول ہوئی ہے، اور اب بھارتی میڈیا نے باقاعدہ طور پر آج یہ رپورٹ کی ہے اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ بڑا انڈیا کا ایک سرکاری آپ سمجھیں اس کی حیثیت ہے، جیسے پاکستان میں جیو نیوز ہے تو انڈیا ٹو ڈے لکھتا ہے کہ بھائی ہمیں صرف پاکستان نے نہیں گھیرا ہوا، ہمیں تو بنگلہ دیش نے بھی گھیرا ہوا، اور بنگلہ دیش میں کس نے گھیرا ہوا ہے؟ آئی ایس آئی نے۔ آئی ایس آئی اس وقت بنگلہ دیش میں بڑا اثر و رسوخ بنا گئی ہے۔ یہ بات اب انڈین اخبارات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اب ایک طرف آپ بی ایل اے ٹی ٹی پی ان کو آپ کر کے رات کو بھی جو ہے وہ ٹانک کے اندر ایک بڑا آپریشن ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، 3 جو فوجی اہلکار ہیں اور 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی جو جنگ ہے اس کا آغاز کیا جائے، لیکن میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا عمران خان کو، تحریک انصاف کو، بڑی دانش مندی کے ساتھ انہوں نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ اب یہاں پہ انڈیا ٹوڈے لکھتا ہے ہائی الرٹ along بنگلہ دیش بارڈر ایز پاکستان آئی ایس آئی انکریز فوٹ پرنٹ، یعنی پاکستانی جو آئی ایس آئی ہے اس نے وہاں پہ اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑ دیے ہیں، اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بڑا ہائی الرٹ ہے جو پاکستان بارڈر ہے انڈیا کا، اور یہاں پہ جو ہے وہ ساری چیز وہ کہتے ہیں the agencies have been told to be the extra vigilant along the Bangladesh border in view of the increasing presence of Pakistan's ISI and Pakistan military official there۔ وہ کہتے ہیں جب ادھر بھارت سے جنگ ہو یا پاکستان کے ساتھ ٹینشن بڑھے تو پھر بنگلہ دیش کے بارڈر پہ توجہ رکھنی ہے، وہاں پہ آئی ایس آئی پنجے گاڑ چکی ہے اور وہاں سے ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختی بانی بنا کے پاکستان کو 2 لخت کرنے والا بھارت آج اس کو پھر خطرہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش چونکہ ایک ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے خطرات ہیں۔ آپ دیکھیے، اچھا دوسری طرف جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے، جو 4 طیارے رافیل طیارے جنہوں نے پاکستان کی طرف ٹریول کیا تھا ان کے حوالے سے یہ عام ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیفنس پاکستان یہاں سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ 4 طیارے آئے تھے، اور پھر آپ کو علم ہے عطا تارڑ نے پچھلی رات ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور پھر وہ طیارے بھاگ گئے عطا تارڑ کی دہشت کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہے۔ لیکن یہاں پہ دہشت تارڑ صاحب کی کیا ہے؟ دراصل وہ میسج دیا گیا تھا پاکستان کا، تو اب اس کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان نے بھارت کا وہ جو سسٹم ہے اس کو جیم کیا ہے، اور یہ 27 فروری جو 2019 کے اندر ہوا تھا، جو بھارت کے ساتھ جو کچھ آپ کو علم ہے ابھینندن جب آیا اور وہ سارا ٹیز فینٹیسٹک ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کو یہ برتری حاصل تھی۔ اب یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہاں پہ بھارت جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے عام پوسٹوں پہ کی پوزیشن پہ لوگ موجود ہیں، وہ جس کا چاہتے ہیں ٹی وی چینل یا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے کوئی اکاؤنٹ وہ رپورٹ کرتے ہیں اور فوری طور پر اس کو بند کروا دیتے ہیں۔ تو پاکستان یہ کر سکتا ہے۔ اب خبر یہ دی گئی پی اے ایف ریپورٹڈلی جموں یعنی جیم دا کمیونیکیشن سسٹم آف انڈین رافیل جیٹس آن دا نائٹ آف 29th and 30 forcing them to retreat، یعنی ان کو دوبارہ بھگایا ہے پاکستانی فورسز نے، ان کا سسٹم جیم کیا گیا۔ A similar jamming on February 27 allegedly disrupted Abhinandan MiG-21 leading to his entry into Pakistan airspace and shutdown۔ وہ کہتے ہیں جو 27 فروری کو کیا تھا وہی یہ کام کیا گیا تھا اس وقت بھی، اور ابھینندن جو ہے وہ پاکستان کے اندر گرا تھا، یہی سسٹم جیم کیا گیا ہے۔ 4 جیٹ طیارے آئے تھے پاکستان کے اوپر، انہوں نے حملہ کرنا تھا لیکن پاکستانیوں نے جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کا جو سسٹم ہے وہ جیم کر کے ان کو واپس بھگایا۔ یہ اگر اسی طرح جو خبر درست ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر دیکھیے صرف پاکستان کی معیشت کا ذکر ہوتا ہے، جو بھارت کی معیشت ہے وہاں بھی جتنی بڑی آبادی ہے اس حجم کے مطابق بھارتی معیشت انتہائی کمزور ہے، اگرچہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، یعنی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 3-4 چیزیں بڑی سمجھنی ضروری ہیں۔
بھارت کے حوالے سے کہ بھارت کسی بھی ممکنہ تنازع کے اندر، یعنی بھارت کی معیشت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگیں چھیڑ کے امریکہ کی طرح بیٹھ جائے اور پھر بھی ایگزسٹ کر جائے۔ بھارت جس طریقے سے اپنی معیشت بڑھا رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے، انڈسٹری اس کی بہتر ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ جنگ کے اندر کسی قسم کی انوالومنٹ نہ ہونا ہے۔ جب جنگ کے اندر انوالومنٹ ہوگی، اتنی بڑی آبادی اور اس کو جو ہے وہ قائم رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان اپنی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا اور جواب دیتا ہے مؤثر طریقے سے۔ یہ بات بھی بھرپور ہوگی، چونکہ پتہ ہے ایران اور افغانستان کو جس انداز میں پاکستان نے جواب دیا ہے، تو جو اپنے مسلمان ممالک کو ہمسایہ جن کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں، آنا جانا بڑا فری ہے، اگر ان ممالک کو پاکستان اس طرح کا تکڑا جواب دے رہا ہے تو بھارت کو کیا جواب ہوگا؟ یہ بڑا واضح طور پر ایک جو ہے وہ میسج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو بہرحال ہم اپریشیٹ مسلسل کر رہے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے چلیں، باقی وہ کرتے ہیں تڑکا مڑکا، لیکن پاک بھارت معاملات کے اندر تڑکا نہیں لگایا جا رہا، جیسے بھارتی میڈیا کے اوپر ایک علیحدہ جنگ ہے جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور سب سے جو عام بات میں نے آپ کو بتانی ہے نا، نریندر مودی یہ آر ایس ایس کے ساتھ وہ آیا تھا، اور ہندوتوا یا جو بھی الفاظ آپ بولیں، اب یہ بھی یوٹیوب سے خطرہ ہوتا ہے جب ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہیں آگے پیچھے نہ کر دے ویڈیو، تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس نظریے کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب وہ لے کے آئے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ ہے پاکستانیوں یعنی جو مسلمان ہیں ان کو کچلنا، ان کے کاروبار برباد کرنا، ان کو جو مقامی آزادیاں ہیں وہ شخصی آزادیاں وہ سلب کرنا، ان کے ہیومن رائٹس کو وائیولیٹ کرنا، ویمن رائٹس کو وائیولیٹ کرنا، وہ اس کام پہ۔ لیکن مسلمان تو آپ کو علم ہے پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی کھا پی رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ شو کر رہے ہیں، ریزسٹنس شو کر رہے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ جو توقع تھی، یعنی جس آرگنائزیشن جو مودی کی اصل آرگنائزیشن ہے اس کا دباؤ ہے، بھائی کچھ کرو، کچھ لو، ختم کرو، ورنہ آپ کی سیاست ختم، اب آگے آپ کو موقع نہیں مل سکتا۔ ہم پھر جو مطلب ہے آپ دیکھیں نا، جب جنگ سے پہلے بھی اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے سربراہ کے ساتھ مودی کی ابھی 2-3 دن پہلے، اور یہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مودی پر یہ بڑا پریشر ہے، جو انتخابات بہار کے اندر ہو رہے ہیں، جو مہاراشٹر جو ہے وہاں پہ اس کے بعد عام سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی کڑی آزمائش اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ بھارتی جو شمالی کمان ہے ان کی معزولی بھارتی فوجی قیادت کے عدم استحکام اور بھارت کی داخلی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس معاملے کو ضرور جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر یہ عام جواب اس وقت تک دے رہی ہے پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج، اور جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ حکومت پاکستان بھی بتا چکی ہے، انڈین میڈیا بھی بتا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ریٹیلیٹ پاکستان کیسے کرے گا، وہ بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔